بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ایک ایسی آیت کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو یہ آیت قرآن کریم سورہ یاسین کی آیت ہے، کیونکہ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، اور سورہ یاسین کا دل یہ آیت سلام قولا من رب الرحیم ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم سورہ یاسین کی ایک چھوٹی سی آیت ہے۔ اس آیت کا وظیفہ کہ آپ کے خدمت میں بڑی مشقت سے آپ کے خدمت میں لایا ہوں۔ یہ کوئی معمولی وظیفہ نہیں، یہ قرآن پاک کی دل سورہ یاسین کے دل کا وظیفہ ہے، کیونکہ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، اور سورہ یاسین کا دل سلام قولا من رب الرحیم۔ اگر آپ اسی وظیفے کو تیل پر دم کر کے استعمال کرنا چاہتے ہیں، یہ وظیفہ کرنا کس کے لیے ہے؟ گرتے ہوئے بالوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو انتہائی مجرب وظیفہ مانا جاتا ہے۔ زیتون کا تیل لے لیں، پھر ایک بار منزل پڑھ کر تیل پر دم کریں، وہ تیل بالوں پر لگاتے رہیں۔ یہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ اور مجرب تیز وظیفہ ہے، یہ کوئی معمولی وظیفہ نہیں ہے۔ یہ گرتے ہوئے بالوں کے لیے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت سلام قولا من رب الرحیم کا وظیفہ ہے۔ قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے، اور سورہ یاسین کا دل سلام قولا من رب الرحیم ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، وظیفے بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر ضرور کریں، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو معزز سامعین اکرام، سلام قولا من رب الرحیم سورہ یاسین کی آیت ہے۔ اگر آپ اسے تیل پر دم کر کے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بطور قرآنی دعا یہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ صاف زیتون یا کسی جائز تیل کو سامنے رکھیں، اس کی ایک بوتل لے لیں، باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھیں، پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر سلام قولا من رب الرحیم کو جتنی مرتبہ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، مثلا 11 مرتبہ، 21 مرتبہ یا 41 مرتبہ پڑھیں، پھر آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ 41 مرتبہ پڑھنا بہتر ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم، کیونکہ یہ قرآن پاک کی سورہ یاسین کی آیت ہے۔ سورہ یاسین قرآن پاک کی دل ہے، اور سورہ یاسین کا دل سلام قولا من رب الرحیم ہے۔ اس آیت ضرور پڑھیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو معزز سامعین اکرام، اہم بات یہ ہے کہ 11 مرتبہ یا 41 مرتبہ پڑھنے کی کوئی خاص تعداد قرآن وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، اسی لیے اسے سنت یا لازمی وظیفہ نہ سمجھیں۔ اصل شفا اور فائدہ اللہ تبارک و تعالی کے اختیار میں ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، اس آیت کے ذریعے تیل پر دم کرنے کے بارے میں مزید آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک بات پہلے واضح رہے کہ سلام قولا من رب الرحیم سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 کا حصہ ہے، اور اسے تیل پر دم کرنے کے لیے خاص تعداد یا خاص طریقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں، اسی لیے اسے قرآن کی برکت سے دعا و رقیہ کے طور پر کیا جا سکتا ہے۔ اسی غیر ثابت تعداد کو سنت نہیں کہنا چاہیے۔ تیل پر دم کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت صاف رکھیں، اللہ تبارک و تعالی سے خیر
برکت، سکون اور عافیت کی دعا کے ساتھ نیت کریں اور تلاوت کریں۔ باوضو ہو کر تیل سامنے رکھیں اور پہلے درود شریف پڑھیں، پھر سلام قولا من رب الرحیم اول آخر 3 مرتبہ پڑھیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے اپنے مقصد کے لیے دعا کریں، مثلا یا اللہ اپنے کلام کے برکت سے مجھے عافیت، سکون، خیر اور برکت عطا فرما، ہر تکلیف اور پریشانی کو دور فرما اور میرے لیے اس تیل کو نافع بنا، آمین یا رب العالمین۔ صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین کے زمانے میں رقیہ بالقرآن کا واقعہ صحیح حدیث میں ملتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سورۃ فاتحہ پڑھ کر ایک ایسے شخص پر دم کیا تھا جسے بچھو نے ڈنگ مارا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کو برقرار رکھا اور سورہ فاتحہ کے ذریعے رقیہ کرنے کی اجازت دی۔ اس واقعے سے اصل سبق یہ ہے کہ شفا دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ قرآن کے ذریعے دعا اور رقیہ جائز ہے، لیکن اثر کو کسی خاص شخص، تیل یا مقررہ تعداد کی طرف مستقل طور پر منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ اسی اصول کے تحت آپ مذکورہ آیت پڑھ کر تیل پر دم کر سکتے ہیں۔ اگر کسی جسمانی بیماری یا درد کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو طبی علاج بھی جاری رکھیں۔ دم دعا اور روحانی سبب ہے، علاج کا متبادل لازماً نہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو سلام قولا من رب الرحیم کا 7 دن کا مکمل معمول بھی بتا سکتا ہوں۔ تو معزز سامعین اکرام، سلام قولا من رب الرحیم کے ساتھ اگر آپ 21 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، یعنی سورۃ الفاتحہ کو اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ کو پڑھیں، آپ بھی ہمارے ساتھ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور 313 مرتبہ تسمیہ پڑھیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی مجرب عمل ہے، زیتون کے تیل پڑھ کر تیل پر دم کریں، وہ تیل بالوں میں لگاتے رہیں، یہ آپ کے سوچ سے بھی زیادہ مجرب اور تیز وظیفہ ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔